السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انسان سماجی زندگی گزارنے والا ایک فرد ہے، اور سماجی زندگی کے لیے آدمی کے اپنے رشتے ناطے، دوست، تعلقات یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آدمی ان سے ہر وقت گھرا رہتا ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ انسان سوشل لائف گزارتا ہے اور اسے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں ہر انسان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے، ان سے خدمات حاصل کرے اور اپنی خدمات دوسروں کو پہنچائے۔ ہر وقت زندگی میں انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رشتے ناطے، تعلق، دوست اور یہ ساری چیزیں رکھی، اور انسان کے اندر انس اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، تعلق رکھنے کا فطری طور پر ایک جذبہ رکھا ہے، اور یہ تعلقات محبت سے آگے بڑھتے ہیں اور سچائی سے آگے بڑھتے ہیں، رشتہ نبھانے سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب آدمی کے اندر رشتے کی اہمیت ہوتی ہے، تعلق کی اہمیت ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے تو وہ اس کو نبھاتا ہے۔ بسا اوقات پیش آنے والی چھوٹی موٹی غلطیوں کو وہ صرف نظر کر دیتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، تو رشتے پھر مضبوط رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، رشتوں کے اندر کمیاں آنا شروع ہو جائے اور رشتے مضبوط نہ رہے، تو پھر آدمی کی سوشل لائف بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور سماجی زندگی کے اندر آدمیوں کو بہت زیادہ چیزوں میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو دشواریاں آتی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو رشتے خراب ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ بدگمانی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بدگمانی کہتے ہیں کہ کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی برا خیال پیدا کر لینا، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، یا خود بخود کسی عمل کو دیکھ لیا، اس کی وضاحت نہیں چاہی اور اپنے من سے اس کے بارے میں کوئی خیال بنا لیا، یا کسی کی بات سے اپنے آپ کوئی خیال بنا لیا، اور اسی طرح آدمی اپنے ان تعلقات کو اپنی بدگمانی کی وجہ سے، اپنے آپ برا خیال کرنے کی وجہ سے اپنے ان تعلقات کو خراب کر لیتا ہے، رشتے ناتوں کو خراب کر لیتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں باقی نہیں رہتی، اور یہ صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے، برے خیال کی وجہ سے۔ اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی ایک گناہ ہے، کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ عام صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی وقت اپنے دوست کی ضرورت ہے، مثلا آدمی بیمار ہے، دوست کو فون کیا، یا اپنے بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو یا تعلق والے کو اس وقت، اور وہ کسی وجہ سے اس وقت اس کا ساتھ نہ دے سکا، تو بس فوراً آدمی اپنے ذہن میں یہ خیال بنا لیتا ہے کہ میرے تعلق اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہمارے رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، اور بدگمانی کی وجہ سے پھر آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کی نوبت دشمنی تک پہنچ جاتی اور رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت وہ نہیں ہوتی، بسا اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے اپنے وقت پر اور اپنی ضرورت پر بلایا ہے، اس کی خود اپنی مشغولیات ہے، وہ خود کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہو سکتا ہے، تو ہمیں خود یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی بھی کوئی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری فلاں ضرورت تھی، تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا بھی ممکن ہو جائے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دیا، تو اس کو بھی صرف نظر کرنا چاہیے، تعلق کو باقی رکھنے کے لیے، رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور بسا اوقات معاملات یہ ہوتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم کسی کو بلاتے ہیں، یا کہ کوئی پارٹی ہمارے ہاں ہے تو ہم نے کسی کو بلایا، کسی کو انوائٹ کیا، یا بار بار ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، وقت نہیں دے رہے ہیں، تو ہم خیالات کرنے لگتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ تو ایسے ہیں، اپنے آپ میں اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمارے تعلق اور رشتے کو نہیں سمجھتے ہیں، یا ہمیں حقیر سمجھتے ہیں۔
اس بنیاد پر رشتہ خراب ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں اس کی بنیاد میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بسا اوقات آدمی کی مشغولیات اس قدر ہوتی ہے کہ اسے وقت نہیں مل پا رہا، لیکن وہ اندر سے بہت محبت رکھتا ہے، اس کا رشتہ بہت سچا ہے، سچائی کی بنیادوں پر ہے، وہ اسے مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن اپنی مشغولیت کی وجہ سے یا اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی پریشانی میں گھرا ہونے کی وجہ سے وہ وقت نہیں دے پا رہا ہے، یا جو رشتہ اس کو نبھانا چاہیے تھا اس میں تھوڑی کمی کسی کی وجہ سے رہ گئی ہے۔ اسی طرح آپسی گھر کے جو تعلقات ہوتے ہیں، بھائی سے بھائی کا تعلق ہے، بہن سے بہن کا تعلق ہے، بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق ہے، والدین سے جو تعلق ہے، پھر چچا سے، خاندان والوں سے تعلق ہے، پھر آگے بڑھ کر اپنے دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ سسرالی رشتے کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ننیھالی رشتے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سب کے تعلق سے یہ بات خیال کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تعلق ان سے سچائی کی بنیاد پر ہے، رشتہ جوڑنے کی بنیاد پر ہے، اسی طرح وہ بھی ہمارے بارے میں خیال کرتے ہیں۔ لیکن کسی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ ہمیں اس وقت ہمارے جو ضرورت ہوئی اس وقت وہ کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہ کر سکیں ہو۔ اگر ہمیں پریشانی میں کوئی ضرورت پڑی ہے، کسی بیماری میں مثلا ہمیں پیسے کی ضرورت پڑ گئی، وہ اس وقت اس کو نہ دے سکے تو ہم نے خیال کر لیا کہ ہونے کے باوجود نہیں دے رہے ہیں، لیکن دوسرے کی اس وقت کی حالت ہمیں معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس خود ہی موجود نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کے احترام میں کہ ہم اگر آپ سے بات کریں گے، آپ کے پاس جائیں گے تو شرمندگی محسوس ہوگی، آپ کو بھی محسوس ہوگی، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تھوڑا سا دوری اختیار کرتا ہے اس وقت کہ وہ خود اپنے حالت میں گھرا ہوا ہے، اور وہ آپ کو اپنی حالت بتائے گا تو اس سے آپ پر بھی اثر پڑے گا۔ تو بسا اوقات یہ صورتحال بھی ہوتی ہے، اور اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ کبھی اگر اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو آدمی خود ہی اپنے تعلق والے سے یا اپنے دوست سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کے تعلق سے خوش گمانی رکھے، اور یہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے وہ آنا چاہتا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، نہیں آ سکا، اور ہم کو خود بڑھ کر یہ چاہیے کہ جب ہمارا کوئی تعلق والا ہمیں کسی پریشانی میں یاد کرے اور بلائے اور کوئی پریشانی ہمارے سامنے رکھے تو ہم خود حل کرنے کی کوشش کریں، اور خود حل نہیں کر سکتے تو کسی اپنے تعلق والے سے اس کو حل کرانے کی کوشش کریں، اور کوشش اس بات کی ہو کہ کسی طرح اس کا معاملہ حل ہو جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اور آپسی تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اپنی طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اپنی خدمات کو پیش کریں گے، ہم یہ خیال نہیں کریں گے اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے دکھ درد میں اس کے ساتھ آتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہو۔ یہ تو ہماری اپنی بھلائی ہے کہ ہم ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور دوسرا بھی ہمارے ساتھ کرے۔ اصل تو آدمی کو اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری تمام مشکلوں میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے، اور وہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں جس سے اللہ تعالیٰ مدد فراہم کریں وہ ہمارا تعلق والا ہی اور رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ رشتے ناتوں کے ذریعے ہی کسی کی مدد کرائیں یا کسی کے کام بنوائیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی کرا سکتے ہیں۔ اصل تعلق تو اللہ سے رکھنا چاہیے، اور اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی اور اپنے خاندان کے لوگوں کی، گھر کے لوگوں کی، رشتہ داروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، ان کے کام آتے رہنا چاہیے۔ یہ اصل بنیاد ہے جس کی وجہ سے آدمی کے یہ تعلقات پھر ختم ہونے سے، خراب ہونے سے، ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ خاص طور سے میاں بیوی کے آپسی تعلقات بھی بدگمانی کی بنیاد پر بسا اوقات خراب ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، آپس میں گفتگو نہیں کرتے ہیں کسی بات کے تعلق سے، بس بدگمان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ خیالات بنا لیتے ہیں، پھر وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، اور آپسی جھگڑے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور بچوں کو پھر خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ بدگمانی بہت ہی خطرناک ایک مرض ہے جو آدمی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بدگمانی سے بچنا چاہیے اور بدگمانی سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بدگمانیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔